السلام علیکم محترم ناظرین، آئیے آج دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے۔ یعنی زکوٰۃ اور صدقات تو غربا کو دینا چاہیے، لیکن غربا میں بھی ترجیح کس کو دینا چاہیے، پریورٹی کسے دینا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ زکوٰۃ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دینے میں ترجیح دینا چاہیے، کہ اگر کسی کا پڑوسی یا کوئی رشتہ دار غریب ہے، مستحق ہے، تو پہلے اسے زکوٰۃ یا صدقے سے اس کی مدد کرنی چاہیے، پھر کسی اور کو دینا چاہیے، کیونکہ اس میں دو صلہ ملتا ہے، دو اجر ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک ثواب تو صدقہ کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، اور دوسرا ثواب یہ کہ صلہ رحمی کرنے کا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کسی کی مدد کر دینا، یہ بھی ایک ثواب کی چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ترجیح ان لوگوں کو دینی چاہیے جو لوگ دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یعنی مدارس میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں میں دینی تعلیم کا رواج دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات پھل پھول رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں ایک تاجر ہوں اور میرا ایک بھائی ہے چھوٹا، جو آپ کی مجلس میں آ کر روزانہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنا وقت یہاں ضائع کر دیتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے بزنس میں، ہمارے تجارت میں شریک نہیں ہوتا، اور صرف یہ حصہ لینے کے لیے، کھانے کے لیے اور ہمارے مال میں آ کر شریک ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آیا شکایت کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا لعلک ترزق بہ، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکت دی ہو۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ بھی مدارس کی مدد کرتے ہیں اور وہاں پڑھنے والے غریب بچوں کا تعاون کرتے ہیں، ان کے فائنینشلی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو دوہرا اجر ملتا ہے اس بات کا۔ ایک تو یہ کہ وہ صدقہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ دین میں معاون ٹھہر رہے ہیں، وہ دین میں معاونت کر رہے ہیں، اسلام کو پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں، تو ان کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ آئیں گے جو سفید پوش ہیں۔ سفید پوش ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، وہ غریب شخص جو اپنی غربت کو چھپا رہا ہو، لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر رہا ہو کہ میں غریب نہیں ہوں، اللہ نے مجھے دیا ہے، ٹھیک ٹھاک میرا چل رہا ہے، لیکن وہ اندر سے اپنی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، دنیا کی صعوبتوں سے وہ دوچار ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا بھی دوہرے اجر کی بات ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں ایک اجر تو یہ کہ انسان صدقہ کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اور دوسرا اجر یہ کہ کسی کی عزت بچا رہا ہے، کسی کی عزت پر پردہ ڈال رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کی عزت بچائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عزت پر پردہ ڈال دیں گے، اس کے بہت سارے عیوب کو چھپا لیں گے۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کو دینا بھی دوہرے اجر کی بات ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جن کو عام طور پر لوگ مستحق سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں پیشہ ور فقیر، جو در در بھٹکتے رہتے ہیں، لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل فقیر ہیں، اصل محتاج یہ ہیں، اصل زیادہ ثواب کے مستحق ان کو دینے والے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا نمبر سب سے اخیر میں، لاسٹ میں آتا ہے۔ اس میں سے اکثر پیشہ ور فقیر تو وہ ہوتے ہیں جو حقیقت میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ لینا جائز بھی نہیں ہوتا، وہ کافی اندر سے مالدار ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کا ایک پیشہ ہے، اس وجہ سے وہ اس کو اختیار کرتے ہیں اور پیسے حاصل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بلا تحقیق یہ کام کرتے ہیں، یعنی اپنی زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، ان کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی اگر وہ اس چیز میں لاپرواہی کریں گے۔ یہ سمجھیے گا، یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص یوں ہی اپنی زکوٰۃ دے رہا ہے اور بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ شخص مستحق نہیں تھا، اللہ اسے معاف کرے گا۔ یعنی کہ کل قیامت کے دن اگر پتہ چلا کہ جس شخص کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو اللہ معاف کرے گا، کیونکہ آپ نے جانے انجانے میں دی۔ لیکن اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جس نے لاپرواہی کی اس میں۔ اللہ نے کہا ٹٹول کے دو، سمجھ کے دو کہ کسی دینا چاہیے، مستحق کو دو، یہ کہا مستحق کو دو، لیکن ہم نے یہ اس بات کی کوشش ہی نہیں کی سمجھنے کی کہ اصل مستحق کون ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جو مستحق ہے اس کا حق ہم نے مارا اپنی لاپرواہی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کے صدقات، خیرات، عطیات کو اللہ قبول فرمائے۔